بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے سلسلے مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں حاضر ہیں۔ آج بڑی عمدہ ایک روایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ اس کی مدنی مہک ہماری شخصیت میں نمایاں تبدیلی لے آئے اگر آپ نے اس کی مہک کو صحیح طور پر حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ پہلے اس روایت کو سنتے ہیں، میں انشاءاللہ اس روایت کا ایک خلاصہ ہی عرض کروں گا۔ آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا، اگر توجہ دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی ذات کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں پیچھے چھوڑی تھیں اور آپ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک تنہا کفیل تھے گھر کے۔ اچھا، آپ کے والد صاحب اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب والد صاحب کی چھوڑی ہوئی ذمہ داریاں، کچھ معاملات، پھر بہنوں کی پرورش، کافی ایک ذمہ داری والی زندگی تھی ان کی، اور ظاہر ہے اس طرح لوگ عام آدمی فکروں میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے پورا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کسی غزوے سے پر روانہ ہوئے نا، کسی غزوے پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ اب چونکہ غربت تھی، مال و اسباب تو تھے ہی نہیں، تو آپ جس اونٹنی پر سوار تھے بڑی کمزور قسم کی اونٹنی تھی، لاغر جس کو کہتے ہیں ہم، کمزور اونٹنی تھی، چل نہیں رہی تھی تیزی کے ساتھ، اور وہ قافلے سے پیچھے رہ رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پیچھے سے تشریف لائے، اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ جابر کیا بات ہے؟ اور اس کی آقا میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے بٹھا دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی ان کی اونٹنی کے قریب کر دی، پھر ارشاد فرمایا جابر ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پیش کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ہلکی ضربیں لگائیں۔ اچھا، اب جب ضربے لگائے تو وہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے چلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اچھل کر کھڑا ہو گیا، وہ بھاگنے لگا۔
گویا کہ اس کے مطلب کہ رگو پے میں تیزی سے دوڑ گئی، بڑی پھرتی آ گئی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے اور اس کی گردن سے لٹک کر اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم سے جو اونٹنی میں جان پڑ گئی، اس سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر خوشی مل رہی ہوگی اور کس قدر ان کو فائدہ حاصل ہوا۔ اچھا، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اب کوئی بات موضوع بنانا ہوتا ہے، اب کیا بات کی جائے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نوجوان ہیں، تو آپ نے ان کی نفسیات، ان کی عمر کو سامنے رکھ کر ایک خوشگوار ماحول بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جابر کیا شادی کر لی؟ سارے جب انسان نوجوان ہوتا ہے تو زیادہ تر دو فکریں ہوتی ہیں نوجوانوں کو، ایک ہوتی ہے فکر اس کو کہ میرے روزگار کا کیا بنے گا، اور دوسری فکر ہوتی ہے کہ میری شادی کب ہوگی۔ کہ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، ہے نا، میں کماؤں گا کیا، تو میری شادی کب ہوگی، پھر شادی کیسے ہوگی، کروں گا کیسے شادی۔ یہ اسپیشلی دو تفکرات میرے نوجوان اسلامی بھائیوں کو ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اس طرح کے تفکرات میں وہ گھرا رہتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات یہ اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن جس نے بھی یہ وقت گزارا ہے، اس عمر سے گزرا ہوتا ہے، عموماً میجورٹی اس طرح کے تفکرات ہوتے ہیں کہ میرا مطلب وے آف ارننگ کیا ہوگا، ذریعہ معاش کیا ہوگا، میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہوگا، اور میری شادی کب ہوگی، میں شادی کب کروں گا۔ اور ہم بھی ان کو یہی ذہن دیتے رہتے، کچھ کما تو صحیح، پھر شادی بھی کر لینا، گھر کیسے چلائے گا تیرا گھر، ہم چلائیں گے، یوں کر کے ہم بھی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ اچھا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور شادی بھی کرے گا۔ خیر، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس موضوع پر سوال کیا، تو آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مطلب میں نچوڑ عرض کروں کہ انہوں نے اپنی شادی کا اقرار کیا، اور ایک بڑی مطلب کہ شادی شدہ عورت سے شادی کا انہوں نے اقرار کیا، اور وہ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ایک شادی شدہ ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے کی، نارمل ایک عمر کی عورت سے شادی کرنے کی وجہ یہ بیان کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت پیارا مدنی پھول انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑ گئے، میری 9 بہنیں ہیں، اور میرے سوا ان کا کوئی کفیل نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے آقا حیا آتی تھی کہ میں ان کی ہم عمر کوئی لڑکی لے کر آؤں شادی کر کے، اور پھر گھر میں وہ نوک جھونک اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں ایک ایسی بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جو ان کی ماں بن کر ان کو سنبھال سکے، اور ان کی وہ نگہداشت پراپر ان کی کر سکے، انہیں صاف ستھرا رکھ سکے، ان کی پراپر انداز سے اس کی پرورش کر سکے۔ اور واقعی یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ دیکھیں بھائی کس طرح بہنوں کے لیے قربانیاں دیا کرتے ہیں، یہ بھائیوں کے لیے بڑا اس میں مدنی پھول ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہنوں کے لیے، ہر ایک جوان آدمی اس طرح کی قربانی دے اور ایک ایسا رشتہ گھر میں لے کر آئے جو بہنوں کے لیے کو انہوں نے سامنے رکھا۔ تو اب یہ ان کی ایک جذباتی کیفیت تھی، ایک قربانی تھی جنہوں نے جذبات قربان کی۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش فرمائی کہ شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر کسی مقام پر پڑاؤ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کی زوجہ تکیے وغیرہ لے کر آئے، سجا کر رکھے، اور آپ کی مطلب وہ استقبال کی تیاریاں ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا آقا میں نادار سا آدمی ہوں، میرے گھر میں تکیے کہاں،
دیکھیے کیسی کیفیت تھی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے بھی ہوں گے. خیر چلتے رہے. اب آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی کوئی مالی مدد کرنی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مالی مدد کرنی چاہیے. ان کی پوزیشن سامنے آ گئی نا. تو ارشاد فرمایا جابر اپنا اونٹ مجھے بیچو گے؟ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ پہ پڑ گئے کہ میرا تو کل سرمایہ ہی میرا یہ اونٹ ہے. تو پہلے سے یہ کمزور ہے, اب تو یہ کبھی ہو گیا ہے, مضبوط ہو گیا ہے, میں اس کو بیچ دوں گا تو میرے پاس کیا ہوگا. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انکار بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھتے رہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کی آقا کتنے میں خریدیں گے؟ اب آقا اور غلام کی باتیں سنیں. آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر 1 درہم میں. آقا 1 درہم میں تو بہت کم قیمت ہے, میرا بہت نقصان ہو جائے گا. اچھا چلو 2 درہم میں. مجھے بہت نقصان ہو جائے گا آقا. یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بولی کو بڑھاتے رہے یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا 40 درہم میں دے دو گے؟ یعنی 40 درہم تک بولی بڑھاتے رہے. اب کچھ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا اور یہ کہا کہ آقا میں ابھی سواری ہوں, میں وہاں پہنچ کر مقام پر یہ سواری میں آپ کے سپرد کر دوں گا. مطلب بات پکی ہو گئی. خیر مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ اس سامان وغیرہ اتار کر وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا اونٹ پیش کر دیا. آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جابر کو 40 درہم اور کچھ اوپر دے دو. پھر وہ رقم لے کر چل دیے. کچھ دیر کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ یہ اونٹ بھی جابر کا دے دو. بلال یہ اونٹ بھی جابر کا دے دو. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ لے کر چلے. وہاں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 40 درہم تھے. وہ یہ سوچتے تھے میں کیا کروں, دوسرا اونٹ لوں, سواری چاہیے, گھر کا سامان لوں, کیا وہ اسی میں. اب ایک شخص کیا تھے 40 درہم آئے تھے, طرح طرح کی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوں گی کیا کروں. ایسے میں دیکھا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ لے کر آ رہے تھے. اب وہ گھبرائے کہ اب کیا ہو گیا. انہوں نے جب دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو کہا کہ خیریت تو ہے؟ کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اونٹ واپس بھیجا ہے. کہ کیوں سودا کینسل ہو گیا؟ نہیں سودا کینسل نہیں ہوا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ جابر کو واپس کر دو. پھر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا آقا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں رہی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے بھاؤ تو اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لو. یعنی میں نے تم سے اس لیے بھاؤ تو نہیں کیا تھا کہ میں تم سے اونٹ مجھے مل جائے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کی مدد کرنا چاہتے تھے اور مدد کرنے کا یہ انتہائی خوبصورت اور حسین انداز آپ نے بھی ملاحظہ کیا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اخلاق مبارکہ کی بڑی اعلیٰ تصویر تھی. خیر واقعہ آپ نے سنا ایک اپنے غریب اور نادار غلام کی کس طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدد کی, یہ ایک موضوع ہے. اگر آپ دیکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی نا, جو ذات مبارک تھی, یہ بڑی مطلب کہ وہ
پرکشش تھی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی شخصیت میں اکتاہٹ نہیں تھی. لوگ آپ کی شخصیت سے نفع حاصل کرتے تھے, فائدہ حاصل کرتے تھے, آپ دل جوئی کرتے تھے, آپ مسکراتے تھے, آپ مدد فرماتے تھے, آپ غم خواری کرتے تھے, آپ خیر خواہی کرتے تھے. اب دیکھیے اس پورے واقعے کے اندر کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت دیکھتے ہیں کہ اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے. پسینہ کیا گرتا وہاں خون قربان کر, وہاں خون بہانا ان کو مطلب کہ وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے. اور کس قدر اسلام اور دین کی خدمت ہوئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر کس طرح یہ مر مٹتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک ادا کو کس قدر غور سے دیکھتے تھے. بڑی مطلب کہ کشش تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں. یقیناً اس کے بہت سارے اسباب ہیں. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت سارے اس طرح کشش کے اسباب ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. موضوع اپنی شخصیت کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں. ہماری شخصیت کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جس سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں, جس سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. ایون کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کی مدد کی ہوئی ہوتی ہے پھر بھی ان سے لوگ متنفر رہتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں. بعض اوقات ہماری شخصیت میں ایک چبھن سی ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں چبھتی شخصیت, چبھتے ہوئے لوگ, چبھتی ہوئی عادتیں. یہ اب اس کا تجربہ کر لیجئے. وہ مطلب اتنے چبھتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, یعنی ان کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ یار چلو چل کے بیٹھتے ہیں مزہ آئے گا. نہیں یار, نہیں آتے, لطف آئے گا نہیں. یا تو بیٹھو تو لمبے لمبے لیکچر ہوں گے, لمبے لمبے. دیکھیں برا مت مانیے, اب آپ کو ہی تو شکایت ہے نا کہ ہمارے قریب لوگ نہیں آتے. بڑے بڑے لمبے چوڑے لیکچر ہوں گے اور بڑی طنز اور بڑی ترار اور بڑی مرچ مسالے قسم کی اور بڑی تکلیف دہ جو ذہن کو, قلب کو, اعصاب کو بڑا مطلب کہ وہ متاثر کرتی ہے, ایسی گفتگو کا انداز ہوتا ہے. تانا و طنز کے ایسے تیر برسائے جاتے ہیں بعض اوقات کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. اپنی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. لوگوں سے ان کی عمر, ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیجیے, ان کی ذہنیت کے مطابق کلام کیجیے. دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں, ان سے وہ بات کی جو ایک نوجوان سے کی جاتی ہے. آپ بوڑھے سے اس طرح کی بات نہیں کریں گے, بالکل چھوٹے بچے اس طرح کی بات نہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارا اکائی, پیارا انداز تھا کہ لوگوں سے ان کی عمر, ان کے حال احوال کے مطابق آپ کلام کیا کرتے تھے, جیسے ابھی آپ نے سنا. پھر اس کی دلجوئی کرتے تھے, بات وہ کرتے جو اگلے کے دل کو بھا جاتی, یعنی اگلا ایکسپیکٹ کرتا کہ یار مجھ سے اسی کو بات کی جاتی. کیا ہم ایسی بات کرتے ہیں؟ ہمارا انداز پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں بھائی, یہ جو جملہ ہے نا, ہاں بھائی, یہ تو ایسے کان کھڑے کر دیتا ہے, دل بٹھا دیتا ہے. ہاں بھائی, یہ ہاں بھائی کسی نے کہا اور بس اب میری حالت خراب ہو گئی. یار یہ ہاں بھائی اب کیا نکلے گا؟ ہاں بھائی ہمیں کہاں یاد کرو گے؟ ہاں بھائی ہم تو غریب ہیں. ہاں بھائی آپ تو بڑے ہو گئے. ہاں بھائی ہمارا فون کب اٹھاؤ گے؟ ہاں بھائی ہمیں ایس ایم ایس کا جواب کب دو گے؟ ہاں بھائی ہمیں تھوڑی کوئی آپ مطلب کہ ای میل کا جواب دو گے, جوابی مکتوب لکھو گے. ہاں بھائی ہمیں تھوڑی کو دعوت دو گے. اب ہم کہاں بھائی, آپ کہاں؟ آپ یہ ہاں بھائی بولا بس سمجھو گئے. اتنی مطلب کہ ہاں بھائی کے اندر تکلیف بازوں کا چھپی ہوتی ہے. آپ سمجھتے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں, مذاق نہیں کر رہے, آپ طنز کر رہے ہیں, آپ تانا دے رہے ہیں, اب وہ شرمندہ کر رہے اس کو. یار واقعی وہ نہیں دینا چاہتا تھا آپ کو دعوت, اور آپ آ گئے آپ کے ہاتھ میں. اب ہاں بھائی کہہ کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ دے کہ ہاں بھائی میں آپ کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا, ہاں بھائی میں آپ کا فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا, ہاں بھائی میں آپ کو ایسے کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا, ہاں بھائی آپ مجھے اچھے نہیں لگتے بھائی,
آپ کا یہی اندازہ میرے کو اچھا نہیں ہے. اور وہ ہاں بھائی کہہ کے آپ کو جواب دینا شروع کرے تو ہاں بھائی آپ کا کیا ہوگا؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنی شخصیت سے طنز، تانا، تنقید، اس طرح چیزوں کو نکال دیں. چبھتی بات نہ کریں، چپتی بات نہ کریں، اچھی بات کریں. لوگوں کی عقل، مزاج، انداز اور جو ماحول ہے، جو کیفیت ہے، اس کے مطابق بات کریں اور پھر کام آئے. لوگوں کے کام آئے. مسکراہٹیں تقسیم کریں. آپ کو تکلیف پہنچی ہے، درگزر کریں. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پتا چلا جناب ان کے یہاں تقریب تھی، مجھے دعوت نہیں ملی. میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں. اب آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کو پتا ہے انہوں نے آپ کو دعوت نہیں دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مبارک ہو. آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی، مجھے پتا چلا. اگر واقعی خوشی ہوئی ہے، دیکھیں ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ آدمی کے کوئی تقریب ہوئی ہوتی، چلے اس کے ساتھ ایک کیفیت ہے کہ دعوت نہیں دی، اور خوشی نہیں ہوئی. چلے آپ کو خوشی نہیں ہوئی تو جھوٹ بھی تو نہیں نہ بولا کہ بہت خوشی ہوئی. اچھا، مبارک ہو آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا گھر شاد و آباد رکھے، بچوں کو خوشیاں نصیب کرے. کوئی عطر کی بہت شیشی یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تحفے میں دے دیجیے. کوئی ایسی کچھ نہیں، مبارکباد دے دیجیے. تحفہ بھی نہیں نکلے گا آپ سے تو ٹھیک ہے، مبارکباد دے دی آپ نے. چلو مبارکباد دے دی. اب ہو سکتا ہے سامنے سے جواب بھی آئے، یار آپ آئے نہیں. تو اب یہ نہ کہیے کہ مجھ سے آپ نے دعوت نہیں دی تھی. یار وہ یہ کہہ دے مجھے دیر سے پتا چلا، یا مجھ تک آپ کی دعوت نہیں پہنچی کوئی سی. اور ہو سکتا کہہ دے میں نے فلاں کو کہا تھا کہ آپ کو دعوت دے دے، میں نے تو ایس ایم ایس کیا تھا. ایس ایم ایس بھی مس ہو جاتا ہے. میں نے ای میل کی تھی، بعضوں کا ریسیو نہیں ہو پاتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جائے. نہیں یار، اس سے مجھے یاد کیا تھا. ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی نہیں. اگر وہ خاموش رہتا ہے اور مبارکباد وصول کر لیتا ہے تو بھی فیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. نارمل رہیے. آپ دیکھیے گا آپ کو اچھا لگے گا جب آپ اس طرح کسی سے بات کریں گے اور اس طرح اپنے جذبات کو کچلیں گے، اپنے جذبات کو آپ بیک فٹ پر رکھیں گے اور آگے آپ خوشیاں رکھیں گے، آگے مسرت رکھیں گے، لوگوں کی دل جوئی رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ اس خوش اخلاقی کو رکھیں گے. آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی برکتیں، بہت فائدہ ہوگا. مطلب یہ مزاج کی بات کر رہا ہوں. اپنے مزاج میں لوگوں کو خوش کرنے کی عادت پیدا کیجیے. اپنے مزاج سے لوگوں کو تکلیف مت دیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مقام، مرتبہ، منصب، کوئی ایسی چیز عطا کی ہے تو لوگوں کے کام آئیے. ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی پریشانی میں ہو سکے تو ان کی مدد کیجیے. یقین مانیے اس میں بڑی راحت ہے، بڑی برکت ہے. آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آپ کے غلام حاضر ہوئے، صحابی حاضر ہوئے، اور مطلب شکل صورت میں اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں نا اٹریکٹیو شکل صورت کے حوالے سے جیسا ہوتا ہے وہ کیفیت نہیں تھی، اور غربت بھی تھی. تھے وہ بھی نوجوان. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی شادی کی بات کی. انہوں نے عرض کیا آقا مجھ سے کون شادی کرے گا، میری تو کیفیت ایسی نہیں ہے، مجھے کون اپنی بیٹی دے دے گا. اب وہ اتنے مطلب کہ احساس ہے ان کو اس بات کا احساس تھا کہ مجھے کون مطلب کہ بیٹی دے گا، میرا تو اس طرح نہ چہرہ نہ مورا. تو وہ کہتا نا میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں. تو مطلب وہ صحابی ہیں الحمدللہ. میں تو ایک روایت کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ آپ رشتے کی تلاش میں رہیے. کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کے رشتے کی تلاش میں رہے کہ کہیں کوئی مجھے اگر رشتہ نظر آیا تو میں مطلب آپ نے اپنا زیوم اپنے طور پر ذہن میں لے لیا کہ میں اس کے رشتے کی تلاش میں رہوں گا. اس میں ایک انصاری اپنی شادی شدہ بیٹی تھی، ان کے رشتے کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی رشتے میں قبول فرما لیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرما دیا کہ ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں.
مگر آپ نے اپنے اسی غلام کے رشتے کی بات کر دی کہ اگر آپ کہو تو میں اس سے رشتہ آپ کی بیٹی کا کروا سکتا ہوں. اب وہ بھی جانتے تھے ان کو، تو ان کو تھوڑا سا وہ لگا کہ انصاف تو نہیں نہ ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا میں گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، گھر میں مشورہ کر لیں. انہوں نے اپنے بیٹی کی امی سے مشورہ کیا، تو وہ بھی جانتے تھے ان کے متعلق. تو وہ تھوڑا سا ان کو صدمہ سا ہوا کہ میری اتنی چاند سی بیٹی، یہ وہ بہت سارے سے کلمات ان کی زبان سے نکلے کہ نہیں 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 نہیں، اسی چاند سی بیٹی ہم کیسے اس کو دیں. سب بات مشورتاً تھی نا، بات مشورے کی تھی. مشورہ ایک اور شے ہوتا ہے. تو جب مشورے کی بات تھی، خیر بات جب ہوتی گئی تو پردے میں بیٹی سنتے رہی تھی. تو بیٹی نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا. تو بیٹی نے کچھ یوں عرض کی کہ ابا جان آپ مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سپرد کر دیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے. بیٹی کی یہ بات سن کر والد صاحب کو بھی اطمینان ہوا. آخر کار رشتہ بھی ہوا، شادی بھی ہو گئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بھی عطا کی کہ یا اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کی برکھا برسا اور ان کی زندگی دشوار نہ بنانا. خیر شادی کے چند دنوں کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غزوے پر تشریف لے گئے، یہ بھی ساتھ تھے. اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو جو شہداء تھے صحابہ ان کو ڈھونڈنا شروع ہوئے. تو اس میں 7 مشرکین کے درمیان ان صحابی کا بھی جسم ملا جن کو مشرکوں نے شہید کر دیا تھا. تو خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کے لیے بڑے پیارے اور خوشنما الفاظ ادا کیے. پھر ان کی تدفین بھی ہوئی. وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازو مبارک پر حالانکہ انتقال ہو چکا تھا، لیٹے رہے اور سب کچھ ہوا. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر ان کی جو بیوہ تھیں ان کے متعلق کچھ فضائل بیان کیے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ جو ان کی جو بیوہ تھی کہ اللہ کی قسم انصار میں کوئی ایسی بیوہ نہیں تھی جس کے اتنے زیادہ رشتے آئے ہوں. دیکھیں کس قدر ان کے لیے ایک اور بھلائی کا راستہ کھلا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح اپنے غلاموں پر شفقت کرنا، محبت کرنا، ان کے مزاج اور ان کے احساسات کو سمجھنا. باپ کو چاہیے بیٹے کے احساسات کو سمجھے، بیٹے کو چاہیے والدین کے احساسات کو سمجھے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے احساسات کو سمجھے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے احساسات کو سمجھے. اس خوش کرنے والی بات کریں، چپتی بات نہ کریں. مجھے بتا چلا کالز کچھ آئی ہوئی ہیں، پہلے کالز لیتے ہیں، پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. تب تک امیر علیہ سنت کے مناظر بھی دکھائیے اور کال بھی سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید محمود علی ہے. میں گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں. تو اپنے کام کے ایک بہت سے ناانصافی بھی ہو جاتی ہے اور بد کلامی بھی ہو جاتی ہے جس کی میں کام کے دوران وہ دل میں میرے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف کام کی نیت سے ہوتی ہے. اصل میں میرے پیارے اسلامی بھائی بعض اوقات نیچر ایک عجیب ایسا ہوتا ہے انسان کا کہ واقعی ایسے نیچر والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بد کلامی کر رہا ہوں. آپ تو مطلب کہ اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا احساس تو ہے کہ میں بد کلامی کر رہا ہوں. بعض لوگ تو بد کلامی کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور بہت سی چھپتی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کس کا قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. وہ سب کچھ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. اول تو اس نے خط میں سنائی ہزاروں، آخر میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں تو چپ ہوں، میں کچھ بولتا ہوں. بول بول کر اتنا بول بول کے یہ مطلب کہ دل گردے پھیپھڑے کا کچمبر بنا دیتے ہیں کہ مت پوچھیے بات. البتہ آپ نے اگر کسی کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہے یا کسی بھی طرح کی ہے اسے معافی تو مانگنی پڑے گی، توبہ بھی کرنی پڑے گی، معافی بھی مانگنی پڑے گی. ہم بات کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. بعض اوقات ہمارے پاس اختیارات، پاورز ہوتے ہیں،
ہم مالک ہوتے ہیں، ہم سپروائزر ہوتے ہیں، ہم آنر ہوتے ہیں، ہم مینیجر ہوتے ہیں، ہم کوئی مطلب پوسٹ ہمارے پاس پوزیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈانٹتے جھاڑتے رہتے ہیں. اگر کسی کا کام سمجھ میں نہیں آتا ڈانٹنے جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے پیار محبت عمدگی کے ساتھ معذرت کر لیجئے. ڈانٹنے جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوبصورت انداز میں آپ اس کو مطلب کہ اچھے انداز سے اس کو فارغ کر دیجئے کہ یار اپنی نہیں جمتی، آپ کوئی اور جگہ ڈھیک لو، کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو، اور جو ایک عرف کے مطابق مہلت دینے کا ہوتا ہے وہ دیجئے. لیکن ڈانٹنا جھاڑنا سنانا طنز طعنہ تنقید کرنا یہ نہیں. میں تو آپ کو اچھی شخصیت بننے کا مشورہ دے رہا ہوں. آپ کے ملازمین صاحب کی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلام اپنے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسی خیر خواہی فرمائی، اپنے دیگر غلاموں کے ساتھ کیسی خیر خواہی فرمائی، اور بہت سارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے واقعات ہیں جن کے ساتھ آپ بہترین خیر خواہی کا انداز اختیار کرتے تھے، ان کے دل جوئی کا انداز اختیار کرتے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو گود میں بٹھایا کرتے تھے. وہ اپنے بچے لا لا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ہاتھ پھیرایا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی اولاد ان کے گھر والے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم میں فدا تھے. ایک خوبصورت اور ایک دلکش انداز تھا، ایک خوشنما انداز تھا. ہر دل عزیز بننے کی کوشش کیجئے اور لوگوں کو خوش کیجئے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی. دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یہاں اپنے غلاموں کی ضرورت بھی پوری کی، اپنے غلاموں کی حاجت پوری کی، اور اس کا ثواب بھی رکھا ہے. یہ اسلام میں اس کا ثواب بھی رکھا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان وہ ہوتا ہے، وہ لالچی ہوتا ہے کہ یار اپنا بھی ہے کوئی دو پیسے کا فائدہ. تو اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بھلا نہیں ہوتا. حدیث سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ عز و جل بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. اپنا کتنا فائدہ یہ تو غور کیجئے. دوسری حدیث سنیے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے قید کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ایک اور حدیث سنیے، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے. تو اپنا کتنا بھلا ہے حاجتیں پوری کرنے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنے میں، لوگوں کی دل جوئی کرنے میں. یعنی حدیث میں ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی پسندیدہ حالت میں ملے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے خوش کر دے گا. اور پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو چند دنوں سے میں یہی آپ کو عرض کرتا رہا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی غمخواری اور ان کی خوشی کا جو خیال رکھنا ہے یہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. بالخصوص گھر کے اندر میں بار بار کہتا ہوں گھر ایک آپ کا ایک مطلب کہ آرام کا دہ ہے. بیوی بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. کھاتے کھاتے اپنے بچے کی پلیٹ میں کچھ ڈال دیجئے، بیٹا یہ لو، بیٹا یہ لو، بیٹا وہ لو، بیٹی آپ نے یہ نہیں لیا. بچوں کی امی کو ایک بار آفر کر کے دیکھ لیجئے، آپ تو لیجئے. بیچاری وہی پتیلے سے نکال کر ڈالتی رہتی ہے. کبھی خود بھی پتیلے سے ایک چمچ نکال کر اپنی بچے کی امی کی پلیٹ میں ڈال دیجئے کہ یہ آپ یقین مانیے مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہوتا تو بہت خوشی ہوگی اس کو. یار اچھا ہو سکتا ہے پوچھ بھی لے آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تو آپ کہہ دیجیے کہ آج میری طبیعت زیادہ ٹھیک ہے الحمدللہ عز و جل، کہ میں آپ کی دل جوئی کی نیت، اللہ کی رضا کی نیت. تو یوں مطلب کہ بچوں کی پلیٹ سے تھوڑا نکال کے کھا لیں. یقین مانے بچوں کو بعض اوقات خوشی ہوتی ہے. جیسے بچے کھا رہے ہیں
تو بچوں کی پلیٹ سے نکال کر میں کھا لوں، تو یہ کر لیا. آپ ہی کے بچے ہیں نا، یہ اپنی پلیٹ سے نکال کے کبھی بچوں کے منہ میں نوالا دے دیں. اور اس طرح جب آپ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ دسترخوان پر اٹھتے بیٹھتے اچھا برتاؤ کریں گے نا، میں اس کا آپ کو آفٹر افیکٹ جس کو کہتے ہیں، کل جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین کیسے رہتے تھے، ہمارے والدین محبت کے ساتھ رہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ طرز عمل آپ کے بچوں کی آنے والی زندگی میں خوشیاں بھر دے، اور وہ بھی اپنے جو شادی کے بعد اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، آپ کی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور جب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے نانا نانی دادا دادی کے ساتھ اتنا خوبصورت سلوک کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، آتے تو کھڑے، جو بھی خوش کرنے کے، دل جوئی کے، کام آنے کے، پانی بھر کے پلانے کے، پلیٹ بھر کے پلانے کے. آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھر کر آپ نے والد صاحب کو دے دیا. ماں بیٹھی ہوئی، آپ نے بھر کر ماں کو دے دیا. ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھر کر آپ بچوں کی امی کے پلیٹ میں خالی ڈالتے رہو گے تو ماں باپ کو ہوگا نہیں. آپ کہیں گے ماں باپ تو بڑے مسکرا رہے تھے، مسکرائیں گے، ان کے اندر ایک اندر گہرائی میں ایک بات چھپی ہوئی ہوگی، دل سے ہی، جیسے آپ کو شاید آپ کے کان وہ نہیں سنتے ہوں، دل سے شاید ان کی آواز نکلتے، بیٹا ایک چمچ بھر کر ہماری پلیٹ میں بھی ڈال دے، ہم نے بھی تو یہ بچپن میں بڑی پلیٹیں بھر بھر کر کھلائی تھی. ہو سکتا ہے. تو آپ سوچئے جب اس طرح آپ بیٹھیں گے اور یہ کریں گے، کتنی مزہ آئے گا آپ کو، کتنی خوشیاں نصیب ہوں گی گھر کے اندر. اور کس طرح پھر اسی طرح اوروں کے کام آنے کے حوالے سے، البتہ میں نے جو بنیاد بنائی تھی اپنی بات کی خوش کرنے کے حوالے سے، اور چبھتی بات مت کریں، چبھنے والی بات مت کریں. وہ ارے بھائی کر کے جو میں نے آپ کی تھی یہ مت کیجیے گا. تو آپ جو ہمارے سائل محترم تھے، یہ بالکل یوں تیز ترار بات مت کریں، ڈانٹ اور جھارنا مت کریں. اب تو بھائی بہت برا حال ہے، ملازمی گھومے گی، اللہ نہ کرے کوئی کاروائی نہ کر دے. حالات بہت خراب ہیں، صبر اور برداشت نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ صبر سے، بردباری سے، برداشت سے کام لیں گے، اور اب تک جن کی دل آزاریاں کی ہیں وہ بلا اجازت شرعی ان سے معافی بھی مانگیں گے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے حاجی عمران قادری سے کہ گھر والے جتنے بھی ہیں میرے سے 5 دن کے بعد 3 دن کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معذرت ہے ہماری رحم کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اوقات ہوتا یہی، ہم سے غلطی ہوتی ہے. جیسا میرے لیے سنت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لائن میں لگ کر مجھ سے ملنے آیا، اور اسی طرح جس طرح آپ فرما رہے نا، اسی طرح کی ملتی جلتی سے شکایت کی کہ جناب مجھ سے کوئی یہ نہیں کرتا، مجھ سے کوئی وہ نہیں کرتا، اور سب ناراض ہو جاتے ہیں یہ وہ. تو آپ ارشاد فرمایا آپ کو مسکرانا آتا ہے. اب اس وقت اچھا خاصا آدمی بھی مسکرائے گا نا، لیکن اس وقت بھی یہ پورا پر مسکرا نہیں سکا. تو مسکرانا نہیں آئے تو پھر کیسے ہوگا کام. میں آپ کو چند دنوں سے مسکرانے ہی پر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ بہت اچھی بات کی، نہ جانے مجھ سے کون کون سی غلطی ہوتی ہے، تو نہ جانے کا نہ دیکھیں، غور کیجئے ہم سے کون کون سی غلطی ہوتی ہے جس سے ہمارے گھر والے ہم سے روٹھ جاتے ہیں. اور البتہ اگر ان کا روٹھنا اس لیے ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اکساتے ہیں، اور آپ اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی سے رکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر وہ خفا ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور ان کی رضا یہ سب سے پہلے ہے. ہم اللہ عز و جل اس کے حبیب کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کر سکتے. البتہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بعض اوقات کسی گھر کے فرد کا مزاج جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سافٹ نہیں ہوتا، نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، اپنے سافٹ ہو جاتے ہیں. ارے اس بات کی ایکسپیکٹ کرنا کہ فلاں ہی میرے ساتھ اچھا رہے، یہ نہیں. میں تو سب سے عرض کر رہا ہوں نا، اللہ مجھے بھی عمل کا جذبہ عطا فرمائے. میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، سب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنیں،
اور صبر کرنے والے بنے. ہو سکتا ہے کہ میرے سائل محترم بعض اوقات چپتی بات کرتے ہوں, کسی کو ٹوک دیا, کسی کو دیکھیں ٹوکنا, طنز, تانا, تنقید, جھارنا, ڈانٹنا, یار یہ لوگ پسند نہیں کرتے, یہ لوگ گوارا نہیں کرتے, کیونکہ اس میں آپ کسی نہ کسی کمزوری بیان کرتے ہیں, اور عام آدمی کمزوری سننا پسند نہیں کرتا. موقع محل ہوتا ہے, مقام و مرتبہ ہوتا ہے, کچھ وہ صورت حال سے بنانی پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساجد محمود راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میری نگران شورا سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی آواز میں ہمیں کوئی نعت سنا دیں. امیر اللہ سنت کو ہماری طرف سے السلام پہنچے. ایسی فرمائش نہ کریں, میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اصل میں نعت خوش الحان نعت خان سے سننی چاہیے, اور آپ نے مجھے نعت کہنے کا, چلو آپ نے طرز میں کہا کہ میں طرز میں نعت سناؤں, اور اب یہاں مراد ہوتی بھی یہی ہے کہ آدمی طرز میں نعت سنائے. یہ آزما ایسی کال کیوں چلاتے ہو بھائی کہ جس میں میرے کو آزمائش ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دل جوئی کے لیے ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں, اب جیسی بھی آواز ہے سن لیجئے گا. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ. آمین بجاہ نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز آپ نے ملاحظہ کیا آج کے بیان میں, اور یہ بھی ایک بات پتہ چلی کہ ہر ایک سے اس کی عمر, مقام اور مرتبے اور پوزیشن کے مطابق اگر ہم بات چیت کریں گے تو وہ مزید آپ کی طرف بڑھے گا. اگر بچوں کی امی سے کوئی بات کریں گے, بچوں کی امی سے آپ کوئی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو پر اور کوئی کاروباری پوائنٹ آف ویو بات نہیں کریں گے, ان سے گھر گرہستی کے حوالے سے, آپس کے جو آپ کے جو معاملات ہیں, تعلقات ہیں, اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے, تو یوں مطلب کہ ایک معاملہ خوشگوار رہتا ہے, بات چیت اچھی رہتی ہے اور ماحول بنا رہتا ہے. بچوں کو بھی وقت دیجیے, بچوں کے ساتھ بیٹھیے, ان کی بات سنیے, یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, اپنے دل کا حال آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, عمر چھوٹی ہے, غیر واجبی بھی بات کریں گے, نہیں آتی بات ان کو کرنے کے لیے, درست ہے, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو بات کرنا سیکھیں گے نا, لیکن آپ یوں مطلب کر کے کیوں بیچاروں کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. وہ باپ سے بات نہیں کریں گے تو پھر ادھر ادھر جا کے بات کریں گے اور پھر نقصان ہوگا. اس لیے اپنے اندر اس طرح کی چیز پیدا کریں کہ ہر کوئی آ کر آپ سے بات کر سکے. لوگوں کی ضرورتیں, لوگوں کی حاجتیں, اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, اللہ نے آپ کو برکت دی ہے, اللہ نے آپ کو سخاوت والا دل دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے جذبات دیے ہیں کہ آپ زبان چلا کر آپ خود کو انوالو کر کے کچھ بھی کر کے اگر آپ کوئی کسی کے کام آ سکتے ہیں تو کام آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کسی کے کام نہیں آ پاتا تو ہم بھی اس سے ناراض نہ ہوا کریں. بعض اوقات کسی کی مجبوریاں ہوتی ہیں, کسی کی پریشانیاں ہوتی ہیں, باؤنڈریز ہوتی ہیں, بڑی قیودات ہوتی ہیں کہ وہ عموماً آپ کی توقع کے مطابق کام نہیں آ سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کال
سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کو بھی دکھاتے رہے کالز کے دوران. میرا نام خضر ہے اور میں ڈیفینس ویو فیس 2 سے بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ مطلب لوگ جو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں باہر گھر کے باہر بیٹھ کے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ دے رہے ہیں, کپڑے دے رہے ہیں اور اس قسم کی اشیاء دے رہے ہیں, تو یہ چیز جو ہے دکھاوے میں آتی ہے یا مطلب اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میرے والد صاحب ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں, ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت و تندرستی, شفا کاملہ نافیہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو سوال آپ نے کیا ہے کہ لوگ اس طرح گھر کے باہر بیٹھ کر زکوٰۃ وغیرہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتے, پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ دکھاوے یا ریاکاری کے لیے ایسا کر رہے ہیں. یہ ایک دل کا معاملہ ہے اور غالباً اس پر ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہوں. ہمیں مسلمانوں کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال سنائیے. میں محمد رضوان اتاری نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے عمران بھائی سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں بچپن سے حضرت صاحب کا مرید ہوں اور یہاں پھاٹک روڈ پہ جب حضرت صاحب آئے تھے تو اس وقت مرید ہوا تھا. کیا میں اس وقت سے اب تک میں مرید ہوں یا نہیں؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, مرید ہونے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی کہ پیری مرید ٹوٹ جاتا ہے. جب تک پیر کے ساتھ حسن اعتقاد قائم ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اس کی طریقت کو نقصان پہنچے, تو یوں عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی بیعت ٹوٹتی نہیں ہے, بیعت رہتی ہے. اور ویسے عموماً طور پر جب بھی مدنی مذاکرے میں بیعت باپا کرواتے ہیں کرتے ہی رہنا چاہیے, مگر بیعت یوں ٹوٹتی نہیں ہے جب تک کہ بیعت توڑا نہ جائے. اور یہ بھی دیکھ لیجیے کہ بیعت توڑتا مرید ہی, پیر کی طرف سے بیعت نہیں ٹوٹتی. ہاں یہ یاد رکھیے گا, پیر کی طرف سے بیعت نہیں ٹوٹتی, بیعت تو مرید توڑتا ہے. پیر نے ایک بار قبول کر لیا تو یوں بیعت نہیں ٹوٹا کرتی. وسوسہ نہ پالے, وسوسہ نہ رکھیں. الحمدللہ عز وجل مدینہ اللہ تعالی ہم سب کو امیر علیہ سنتی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. دیکھیں یوں رہا کریں, یہ دیکھیں مسکراتے ہوئے نا, اب آپ بھی گھر کے اندر یوں بیٹھے نا مسکراتے, دیکھیں دوبارہ میری آواز نہیں جا رہی بابا کو, لیکن آپ دیکھیے یہ قوم ہے, یہ بس باپا 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 کر رہے ہوں گے, لیکن یہ دیکھیں یہ ادائیں, یہ انداز, اس کو اختیار کریں. یہ دکھانے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے 4 افراد آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کے قریب نہیں آتے. یہ دنیا بھر کے ہزاروں افراد آ کر لپٹنے کو چاہتے ہیں, چپکنے کو چاہتے ہیں, کچھ لینے کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کال سنائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں, محمد بوٹا میرا نام ہے. جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں مجھے اتنا معاوضہ نہیں ملتا. کیا ان کو اس بات کا کوئی احساس ہوگا یا ہونا چاہیے, یا خدا کی طرف سے کوئی ایسا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نازل ہو کہ جتنا یہ کام کرتا ہے اتنا اس کو معاوضہ نہیں دیا جاتا, لیکن میری مجبوری کا وہ نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. میں اس کے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, ان کے اوپر کوئی ہے ایسا کوئی بات کوئی؟ یار آپ نے نام کے ساتھ بیچارے کی کال آنر کر دی. یہ جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی سن رہے ہوں گے. تو دیکھیے بھائی, یہ محمد بوٹا صاحب بہت تکلیف میں نظر آ رہے ہیں, اور یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لاکھوں کی نمائندگی کر رہے تھے. ایسے بہت سارے بڑے لوگ ہیں جن کے ملازمین جو کام کرتے ہیں وہ ان کی خاطر خواہ تنخواہ نہیں دیتے. ہونی تو چاہیے اجرت بقدر ضرورت, لیکن کم از کم اتنا تو دیں کہ بیچاروں کا گزارا ہو جائے. پھر بعض اوقات ملازمین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو صاحب لوگ ہیں وہ کتنا کما رہے ہیں, کس کی چیز پہ کتنی آمدنی ہے. بچے نہیں ہوتے. اگر آپ صحیح معنوں میں
آپ کو جو نفع ہوتے ہیں ان میں سے اگر اجیروں کے اجارے، تنخواہیں، مشاہرے مناسب طور پر اگر دینا شروع کریں، ٹھیک ہے مانا کہ آپ کے ملازمین زیادہ ہیں، آپ کسی کا 100 روپیہ بڑھاتے ہیں تو مجموعی طور پر آپ کے مانا لاکھوں روپے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب اتنے ملازمین ہیں تو پھر کام بھی تو اتنا بڑا ہوگا، نفع بھی تو اتنا بڑا ہوگا، اوور ہیڈ بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ریٹ کنسیڈر کر لیجئے، بائر سے بات کر لیجئے، بائر کی بات پر اس قدر آپ کنسیڈر کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو ملازمین پر بھی کچھ شفقت کیجئے، اور یہ کہ یہ آ جائے یا وہ آ جائے، ابھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنے والا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے وہ واقعی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ تنخواہ جتنی بھی بڑھائی جائے عموماً کمی نظر آتی ہے، کیونکہ تنخواہ بڑھتی ہے تو ہمارے اخراجات بھی ہم اس کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں۔ کم آمدنی کے اندر بھی گھر چل رہا ہوتا تھا، لیکن جب ہماری سیلری بڑھ جاتی ہے، آمدنی بڑھ جاتی ہے تو ہم اپنے اخراجات بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے۔ باپا بڑے مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، اگر کچھ آواز بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین سن لیں۔ صدقہ خاتون جنت کا، صدقہ خاتون جنت کا، یا مرشد میری جھولی بھر دو، 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 مدینہ یہ مجھے لگتا ہے کسی کو پیالہ چلا گیا، وہ بیچارہ پیچھے پڑا ہوگا بہت دیر سے اور اس کو یہ پیالہ مل گیا۔ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمران اطاری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ میرا میٹرک کا امتحان میں نے دیا، اس کا رزلٹ آ رہا ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کر دیں۔ میرا نام محمد ادریس اختاری۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، کسی لمحے بھی قبر کا امتحان شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے امتحان کی تیاری اور اس کے بارے میں غور و تفکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم دنیا اور آخرت کے جو معاملات اس کے رضا کے مطابق ہوں، رب کریم ہمیں اس میں ہمارے حق میں اور ہمارے معاملات پر رحمت کی نظر فرما دے۔ قول سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے جی، میرا نام محمد اسماعیل ہے جی، پہاڑی گاؤں ہے 198 جی، ہم تو بول رہے ہیں جی۔ کہڑے نا جی منگن والے آتے جی، ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ؟ ہر مانگنے والے کو نا، یا ہر مانگنے والے کو دے دینا چاہیے، پیشہ ور بھکاریوں کو نہیں دینا چاہیے۔ جو پروفیشنل لوگ ہیں نا مانگتے رہتے ان کو دینے کا منع کرتے ہیں، البتہ ضرورت مند کو ضرور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو دینا چاہیے۔ کل پھر مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔